السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین کا طرز حکمرانی، اس پہ آج بات کریں گے کہ رولز آف گورننس کیا تھے خلفائے راشدین کے دور میں، تعامل کیسا تھا اور ہمارے لیے آج کے دور میں کس طرح وہ مشعل راہ ہے۔ بنیادی طور پر ایک چیز یاد رکھیں کہ اسلام کے ساتھ ہمارا دو طرح کا تعلق ہے، اور ایک تعلق جو ہے وہ عقائد کے ساتھ ہے، فیتھ اور بیلیف کے ساتھ، جس کو حکمن حکمت بالغہ یا کمال علمی کہتے ہیں۔ دوسرا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، جس کو عقلاً قدرت فاضلہ اور کمال عملی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو پہلا امر ہے عقائد والا، جو در حقیقت اصول ہے، بیس ہے، پرنسپل، اور کتاب و سنت نے ایسا واضح کر دیا ہے کہ اب کسی دوسرے سے پوچھنے یا بتلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ عقائد اور بیلیف میں قرآن و سنت بالکل واضح اور مترشح ہیں، اور اس کے اصول بھی بڑی وضاحت کے ساتھ صراحتاً بیان کر دیے گئے۔ اس لیے ہم اپنی جو دونوں باتوں کو اگر کتاب و سنت سے ملانا چاہیں تو تب معلوم ہوگا کہ کتنی باتیں ہم میں اسلام کی ہیں اور کتنی اس سے خارج ہے، کون سا عمل موافق ہے، کون سا اس کے مخالف۔ اور پھر ہمارے جو حالات ہیں دنیا کے، وہ بھی دین کے تعلق سے آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہر معاملے میں، خواہ سیاست مدن ہو، حکمت منزل ہو، ہم پر شریعت کی پابندی لازم ہے۔ ہمارا تمدن، معاشرت اور برتاؤ آزادانہ یعنی بلا قید شریعت نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں، ان دائروں میں رہ کر ہی ہم وہ تعامل کریں گے تو معاشرہ سنورے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شتر مہار نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے قواعد ہیں جن کی بنا پر خلافت راشدہ آج ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ اس کی بحالی، ان اصولوں کو وضع کرنا اور معاشرے میں نافذ کرنا۔ پہلا اصول جس کی بنیاد پر خلافت قائم تھی، یہ واضح رہے، وہ اجتماع تھا، وہ جمعیت، یعنی امام اور خلیفہ کا مقرر ہونا تمام امت اور رعیت کی مرضی پر موقوف تھا، اور قرابت اور رشتہ اور ارث یعنی وراثت اس میں داخل نہیں تھی۔ چنانچہ جب وقت وصال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریب ہوا تو انہوں نے کہا لوگوں نے کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین مقرر کر دیں، تو آپ نے فرمایا اس کا کوئی حق نہیں۔ تو وراثت کی، موروثیت کی، ڈکٹیٹرشپ کی سیدنا عمر نے مہاریں توڑ کے رکھ دی تھی۔ فرمایا کمپیٹنس، کریڈیبلٹی جس پر لوگ اکٹھے ہوں، وہ قرآن و سنت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ نسل در نسل وراثت میں اقتدار منتقل کرنا یہ فاروقی فارمولے کے خلاف ہے۔ پھر دوسرا اصول، خلیفہ کو آزادی اور خود مختاری کا حاصل نہ ہونا۔ بالکل اتھارٹیٹیو رول نہیں ہوتا تھا، وہ فالو کرتا تھا قرآن اور سنت کی انجنکشنز کو، یہ بڑی واضح ہے۔ اس کی امپیچمنٹ بھی ہوتی تھی۔ امام اور خلیفہ اجرائے احکام اور انتظام امور سلطنت میں آزاد اور خود مختار نہیں تھا۔ احکام کو جاری کرنا، امپلیمنٹ کرنا، ٹھیک ہے، ریاست اور مملکت کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں وہ خود سے فیصلہ سازی کا حقدار نہیں ہے، اور اپنی خواہش اور ارادوں کو بلا قید شریعت کے پورا کرنا کیسا ظاہر بھی نہ کر سکتا تھا۔ کتاب و سنت کا پابند ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے تو پہلا خطبہ یہ تھا، مسلمانوں میں عام آدمی ہوں، تم جیسا ہوں، نہ خطاؤں سے معصوم ہوں نہ غلطیوں سے محفوظ، نہ تم سب سے بہتر اور اچھا ہوں، اس لیے تم میری خبرداری رکھنا، جو باتیں میرے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے موافق ہوں ان میں میری بیعت کرنا، تابعداری کرنا، اور جن میں مجھ سے لغزش ہو مجھے دیکھنا، سنبھالنا اور سیدھا کر کے رکھ دینا۔ اب پہلا اصول جو ہے کہ عام آدمی ہوں، یہ ہے عجز۔ یہ جو گورننس کا ماڈل ہے اسلام کے اندر، ہیڈ آف اسٹیٹ وہ ہمبلنس کا مرقع ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتا ہے۔ یہ انس پیدا کرنا ہوتا ہے رعایا اور اپنے درمیان کہ تم خوف میں نہ رہنا، میں تم جیسا ہی عام آدمی ہوں،
اور اسی لیے لوگ داد رسی کے لیے ہر وقت راستے میں جہاں ہوتا خلیفہ کا دامن پکڑ لیتے اور اپنی لب کشائی کرتے۔ تیسرا اصول، رعایا کو آزادی حاصل ہو سوائے شریعت کے احکام کے۔ شریعت کے احکام وہی رہیں گے، باقی رعایا کو کسی قسم کے امام اور خلیفہ کی طرف سے پابندی نہیں تھی کہ ہر وقت سلیوٹ کرنا، بیجا ان کی تعریفوں کے پل باندھنا، ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ اور خلیفہ کو کسی پر کچھ اختیار سوائے اس کے جو قانون شریعت سے جائز تھا کوئی حاصل نہیں تھا۔ خلیفہ ان کی پرائیویسی میں کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ذاتی معاملات میں خود خلیفہ مدعی اور خود مدعا علیہ ہوتا تھا، اور کوئی عامل اور والی صوبہ اس اصول کی پابندی سے اپنے اختیارات کو ناجائز طور سے استعمال میں نہیں لا سکتا تھا۔ یہ وہ ماڈل ہے۔ پھر ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ ایک حاکم نے مجھے بے قصور شرعی کوڑے مارے، تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے، بات ثبوت کے اس حاکم کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی، بعض روایت میں کہ وہ آپ کا بیٹا تھا، کہ سفارش کی تو جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو قصاص اور احکام شریعہ سے مستثنی نہیں قرار دیا، تو پھر میں یا آپ کون ہوتے ہیں؟ اور وہ حضرت عکاشہ یا ایک روایت ہے اب صحابی کی، میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، فلاں موقع پہ آپ کی لاٹھی میرے اوپر برسی تھی، تو قمیض اتاری ہے، تو صحابہ بے ہوش ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں انصاف کے لیے خود کو پیش نہیں کروں گا تو لوگ کس پہ یقین کریں گے؟ آپ نے قمیص مبارک ہٹائی، تو اس شخص نے، صحابی تھے وہ، جب کفر میں تھے تو اس وقت کا یہ واقعہ ہوا تھا، تو اب اس مسلمان ہو گئے، فرمایا بدلہ لوں، تو یہاں مور نبوت جو تھی اس کو چوما۔ صحابہ حیران ہو گئے، فرمایا میری خواہش تھی شاید موقع نہ ملتا، اس بہانے یہ کام کر لوں، لیکن حضور نے اپنے آپ کو پیش ضرور کیا تھا۔ وہ صحابی کی محبت تھی کہ مور نبوت چومنا چاہتے، تو رسول اللہ نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا عمر مدینے میں گشت لگاتے ہوئے ایک عورت کے پاس، ایک گھر کے پاس پہنچے، وہاں سے گانے کی آواز آ رہی تھی، مغنی۔ وہ اس کے اندر کی دیوار سے گھس گئے، وہاں ایک عورت کو دیکھا کہ شراب رکھی ہوئی ہے اور وہ گاتی ہے۔ سیدنا عمر نے اس کو پکڑا، اس عورت نے کہا کہ میں نے اگر ایک گناہ کیا تو تم نے 3 جرم کیے۔ انصاف کا عالم، عام رعایا کی اتھارٹی دیکھیں، وہ بھی سیدنا عمر کی بارگاہ میں کیا کہہ رہی، گھر میں شراب رکھی ہوئی ہے، گانے سن رہی ہے، آپ نے دیوار پھلانگی، گھس گئے، یہ دیکھا تو اس نے کہا 3 جرم کیے۔ اے عمر، اول تو خدا نے فرمایا قرآن میں لا تجسسو، تجسس نہ کرتے پھرو، کسی کی پرائیویسی میں دخل مت دو، تم نے تجسس کیا، پہلی وائلیشن۔ پھر دوسری خدا نے فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، کہ دیوار کے پیچھے سے کسی مکان میں گھسنا اچھا نہیں ہے، اور تم دروازہ بند پا کر پشت مکان سے داخل ہوئے، وائلیشن نمبر 2۔ تیسری وائلیشن، اب یہ خلیفہ کے خلاف عورت مقدمہ کر رہی ہے، اللہ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے سوا کسی کے گھر میں نہ جاؤ، تم میری اجازت کے بغیر چلے آئے، مجھ سے کہتے ہو کہ کیا کر رہی ہو، پہلے اپنے 3 جرائم دیکھو۔ یہ آزادی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں خلافت سے گھبراتے ہیں کہ وہ خلافت آ گئی کیا ہوگا، یہ خلافت ہے کہ ایک عورت دیہاتی عام، حالانکہ گھر میں اکیلے تھی، گانا سن رہی تھی، پاس شراب رکھی تھی، خلیفہ دیوار پھلانگ کے جاتا ہے گانے کی آواز سن کے، تو ان کو کہتی ہے 3 جرائم، اور دلائل پہ مبنی ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق نے اس کی دلیلیں مانتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا، باوجود اپنے زہد و ورع کے، جس سے زیادہ خیال میں نہیں آ سکتا، عام لوگوں کو مباحات سے منع نہ کرتے، اور کھانے پینے آرام کرنے میں وہ آزاد مطلق تھے۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انطاکیہ شہر فتح کیا، اور بسبب پاک صاف ہونے اس شہر کی اپنے عمدہ چیزوں کے مسلمانوں نے وہاں چند روز ٹھہرنے کا قصد کیا کہ اچھا ماحول ہے، تو سیدنا عمر کو خط لکھا کہ میں اس شہر میں ٹھہرنا ناپسند نہیں کرتا، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو اس کی آب و ہوا پسند آئے اور محبت کی دنیا غالب ہو۔ بجواب اس کے سیدنا عمر نے لکھا خدا نے پاک چیزوں کو حرام نہیں کیا، تم کیوں حرام کرتے ہو؟ یعنی اچھی آب و ہوا، کھانا، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آخرت سے بغیر رغبتی ہوگی، دنیا میں رغبت، تمہارا بھی حق ہے، جہاد پہ جاتے ہو، محنت کرتے ہو،
اچھی آب و ہوا۔ اس سے یہ کیا ہوا، یہ کمانڈر تھے ابو عبیدہ بن جراح کہ فوجی جس شہر کو فتح کرے، اچھی لوکیشن ہو، اچھے پھل ہوں، درخت ہوں، اس کی اجازت ہے، اللہ نے حلال چیز دی ہے تو اس سے استفادہ کرو۔ یہ کلیہ ہے، دیکھیں یہ رعایت ہے۔ پھر چوتھا اصول شورا ہے جو قرآن مجید میں بھی ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جو کام پیش آئے مشورہ کرنا اور ارادہ مصمم ہو جائے تو خدا پر توکل کر کے اس پہ ڈٹے رہنا۔ پھر سیدنا عمر نے اس کا لحاظ رکھا شورا کا اور نہایت خوبی سے پابندی کی۔ جب وہ کام کرتے تو سب سے مشورہ اور صلاح کرتے، سب کو میزان عقل میں تولتے اور پھر ایک رائے پر نہایت استقلال سے قائم ہو جاتے، قرآن پر عمل کرتے۔ اسی واسطے تدبیر مملکت میں انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا، بہت ساری مفید انوویشنز کی، اور ان کو اتنا لحاظ تھا اس اصول کا، مشورے کا، کہ فروعی مسئلہ میں وہ نص صریح کتاب و سنت میں اگر نہ پاتے تو مشورہ کرتے۔ اور یہ چوتھا اصول بھی دوسرے اصول کا ثمرہ ہے کہ جب بادشاہ کو آزادی اور خود مختاری نہیں ہوگی تو لا محالہ وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکے گا، اس کو ان لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہوگی جو صاحب الرائے ہوں۔ تو کتنا خوبصورت اسلام کا نظام ہے کہ خلیفہ بھی پابند ہے، صاحب الرائے، شورا، سبجیکٹ اسپیشلسٹ لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، اصحاب العقد ہیں، وہ اس کے قریب ہوتے ہیں، جو ہر مضمون کے اہل ہوں، متقی ہوں، ویژنری ہوں، وہ اسے مشورہ دیں گے۔ پھر ریاست کی بنیادیں نہیں ہلتی، پھر کسی سے نا انصافی نہیں ہوتی، پھر کولیکٹیو وزڈم جنم لیتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور اب یہی چیز ہے جو آج یورپ میں مختلف ملکوں میں اسی اصول پہ عمل ہوتا ہے۔ پانچواں اصول، خلیفہ کو ملک کی آمدنی کا سوائے حق معین کو اپنے صرف میں نہ لانا۔ ملک کی آمدنی خواہ وہ جزیہ ہو، خراج ہو، عشر ہو، سب بیت المال میں جمع ہوتی، اسی کی ملکیت ہوتی اور وہ عوام کے لیے تھا۔ خلیفہ کو اس پر کوئی اختیار نہیں تھا، بیت المال پر، عوام کے بیت المال پر خلیفہ کا کوئی حق نہیں تھا کہ کک بیکس لے، کرپشن کرے، ٹھیک ہے، مال بنائے، جائیدادیں بنائے، جاگیریں بنائے، گاڑیاں رکھے، پیٹرول فری، فلاں فلاں، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے عمر آج تک زندہ ہے۔ صرف روزینہ یا تنخواہ مقرر جو تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بھی تنخواہ جس سے بمشکل ایک عام آدمی کا گزر اوقات ہوتا ہے۔ میں واضح کر دوں، آج کل کی تنخواہیں نہیں، 80 لاکھ، 1 کروڑ روپے تک، فیسلٹیز، ایئر ٹکٹس، ریل کے، فلاں فلاں۔ یہ ظلم ہے، یہ دیمک ہے، یہ نظام نہیں چل سکتا بھائی جان۔ یہ گٹر کا ابلتا ہوا گٹر ہے جو پوری کارپیٹ کو بھی بہا کے لے جا رہا ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اس کو لائیں۔ پھر ابتدائی خلافت میں سیدنا ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف کھانا کپڑا ملتا تھا، اور جب زیادہ آمدنی ہوئی تو وہ 2500 درہم ملنے لگے۔ پھر سیدنا عمر بھی اپنی ذات کے واسطے صرف اس قدر لیتے اور جس قدر مہاجرین اور انصار کو دیتے، یعنی جو مہاجرین اور انصار کا روزینہ مقرر تھا وہی سیدنا فاروق اعظم کی تنخواہ تھی، ہیڈ آف اسٹیٹ۔ مہاجرین اور انصار کا برابر، اس کے برابر عام آدمی کے۔ میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیسا دور ہوتا ہوگا، کاش کہ ہم اس دور میں ہوتے اور یہ دیکھتے۔ ترس گئی ہیں آنکھیں ایسا نظام، مگر 1400 سال ہو گئے وہ نظام دیکھے ہوئے۔ امت کتنی بدقسمت ہے، اتنا خوبصورت نظام 1400 سال سے وہ کتابوں میں ہی ہے، کانفرنسز میں ہی ہے، کسی ملک میں پریکٹیکلی نافذ نہیں ہے۔ یہی المیہ ہے، اس لیے مار پڑ رہی۔ اور جو آمدنی ملک کی ہوتی وہ خزانے میں جمع ہوتی، اور فوج کے سرداروں، سپاہیوں، مہاجرین و انصار سے اس سے مشاعرہ مقررہ اور فقراء اور مساکین کو آذوقہ کافی دیا جاتا۔ پھر ضرورت عامہ کے کام ہوتے، ویلفیئر کے، کوفہ، بصرہ، شہروں کی آبادی، عمارتیں۔ سیدنا عمر نے نئے شہر بسائے۔ آج ٹاؤن پلاننگ ہے نا، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ اگر ہاؤسنگ سوسائٹیز، یہ دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹی کا کنسیپٹ سیدنا عمر نے دیا، اور میں آپ کو بڑی زبردست بات بتاؤں کہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں کنسٹرکشن، ایلوکیشن ریاست کی ذمہ داری ہوتی، اور پھر یہ بھی ہمیں ملتا ہے بعد میں کہ لوگ جو ہے وہ اپنا روزینہ میں سے کچھ جمع کر کے تو اپنے مکان کی تعمیر کے لیے دیتے، جو آج کل فائلوں اور انسٹالمنٹس کا ہے کہ یکمشت نہیں دے سکتے تو انسٹالمنٹس میں دے دیں۔ یہ رواج اس وقت سے چلا آ رہا ہے انسٹالمنٹس کا، کہ پلاٹ بک، تو آبادی زیادہ ہو گئی تو نئے شہر بسانا، یہ بھی خلافت کی سنت ہے۔ شہروں پہ، موجودہ شہروں پہ دباؤ کم ہو۔ اسلام آباد پہلے چھوٹا تھا، اب ایکسپینڈ ہو رہا ہے،
آبادی بڑھ رہی ہے، دوسرے شہر ہیں، پھر ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ وہ اس کی طرف ہم گئے۔ بہرحال پاکستان کو ایک ہے کہ کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ اور پلاننگ میں کسی حد تک ہم وہ چیز فالو کر رہے ہیں، بہتری کی بھی گنجائش ہے۔ پھر غلے کے جو معاملات ہیں وہ ان ضروریات اور مساکین پر خرچ ہوتا۔ سیدنا عمر نے ایک بڈھے یہودی کو ایک جگہ دیکھا کہ وہ سوال کر رہا ہے، تو پوچھا کیوں کر رہے ہو؟ کہ کھانے کو کچھ نہیں۔ آپ نے بیت المال کا جو ہرکارہ تھا بلایا، فرمایا انما الصدقات للفقراء، یہ مساکین اہل کتاب سے ہیں، ان کو دینا چاہیے، تم اہل کتاب میں سے ہو، تمہارا بھی حق ہے۔ مرتے دم تک اس کا لے لیا۔ پھر چھٹا اصول لشکر کشی کے وقت کسی ملک پر مراعات اور حسن سلوک کا لحاظ رکھنا، زیادتی نہ کرنا، نرمی سے پیش آنا، اور لشکر بھیجا جاتا تو اس لشکر کے سردار کو جو احکام دیے جاتے وہ ہوتے، کوئی لڑکا بزرگ ضعیف نہ مارا جائے، کسی کا ناک کان نہ کاٹا جائے، عبادت کرنے والے گوشہ نشین قتل نہ کیے جائیں، پھلدار درخت، ویران آبادی، کوئی چیز، جانور بکری اونٹ، اس کی کونچیں نہ کاٹی جائیں، کوئی کام بغیر صلاح مشورے کے نہ ہو۔ پھر ساتواں امور لائق عہدیداروں اور اہلکاروں کا انتخاب، کمپیٹنٹ، یہ ہے اپوائنٹمنٹ، کمپیٹنسی کی شرط ہے جو آج ہمارے ملک میں مفقود ہے۔ اس کو خاص ہدایت کرتے، نگرانی کرتے، کہتے کہ جوابدار اور حاجب نہ رہنا، کسی مستغیث کو آنے کی روک ٹوک کا ذریعہ پیدا نہ ہو، سیکٹری فلاں فلاں ٹائم لیتے ہوئے صدیاں گزر جاتی ہیں، جیسے کورٹ میں ریڈر کو پیسے دے دیں تو تاریخ آگے ہو جاتی ہے، یہ نہیں تھا۔ یہ حکم در عدالت کو ہر وقت کھلا رہنا چاہیے، عدالت 24 گھنٹے کھلی رہتی، یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اتوار کو چھٹی فلاں کو چھٹی۔ جرم ہر وقت ہوتا ہے تو عدالت ہر وقت کیوں نہیں کھلتی؟ سوال یہ ہے۔ عدالت کو 24 گھنٹے اسلام میں کھولنا، رات کے وقت بھی خلفاء کو نیند سے اٹھا کر لوگ اپنی داد رسی کے لیے پہنچتے قاضی کو، جو نہ اٹھتا سیدنا عمر معزول کر دیتے۔ یہ ریاست ہے۔ پھر مقدمات کا فیصلہ جلدی کرنا، یہ نہ ہو کہ مدعی دیر کے سبب سے اپنا دعویٰ ہی چھوڑ بیٹھے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ آج 4 نسلیں گزر جاتی ہیں۔ اس دن میں نے اخبار میں پڑھا، ملزم کو پیش کیا عدالت میں کریں، وہ سائلین بھی تھے، ریڈر بھی، سارے جنوبی پنجاب میں کہیں یا سندھ میں، تو انہوں نے کہا جی یہ پچھلے سال فوت ہو گئے تھے، کیس لگے ہوئے 15 سال ہو گئے تھے، زمین کا تنازع، وہ تبھی موت مر گیا قبر میں، 1 سال ہو گیا، اس کا حساب کتاب فرشتے بھی لے چکے بیچارے کا، لیکن پاکستان کی عدالت اسے مرنے کے بعد بلا رہی ہے کہ آج تیری درخواست سنیں۔ 15 سال ہو گئے کیس لگا ہوا تھا۔ او منصفوں، قاضیوں، ججوں، تم نے بھی مرنا ہے، اتنی سی قبر ہوگی، خدا کا واسطہ ہے، یہ جاگیریں، جوڈیشل کالونیاں تم نے قبر میں ٹھونس کے نہیں لے کے جانی، یہ جو تم بریف کیس لے کے کیس کا فیصلہ کرتے ہو، یہ تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا، تمہاری راکھ جلے گی اس سے۔ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی ایتھکس بھول گئے ہو؟ جواب دو ہوئے، اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے۔ اس دن میں نے دیکھا، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا، میں نام نہیں لیتا، اسلام آباد کے قبرستان میں سامنے سانپ نکلا، تو جو دوست بنا رہے تھے میں ساتھ تھا، ہم نے چیز کیا، وہ ایک قبر میں گھسا، اور میرے رونگٹے شام تک وہ کیفیت رہی کہ پتہ نہیں کس کی قبر ہے، کیا تختی نہیں تھی۔ یعنی ایک دکھاتا ہے رب کبھی کبھی، وہ گھس گیا اندر، اور کم از کم 8-9 فٹ یا 10 فٹ لمبا ہوگا۔ میں نے اپنی لائف میں اتنا بڑا نہیں دیکھا۔ تو یہ معاملہ، بڑے بڑے قبرستانوں میں بڑی بڑی تختیاں، اندر کیا ہو رہا ہے اللہ کے راز جانے۔ تو ججو تم نے بھی مرنا ہے، انصاف پہ فیصلے کیا کرو۔ پھر عدل و انصاف، مسلمان اور کافر میں فرق نہ ہو۔ سعید بن مسیب سے منقول ہے، سیدنا عمر کے سامنے یہودی اور مسلمان کا مقدمہ آیا، جھگڑ رہے تھے، آپ کے نزدیک یہودی کا حق ثابت ہوا تو اسی کے حق میں فیصلہ ہوا۔ وہ یہودی اس عدل کو دیکھ کر مدح و ثنا کرنے لگا۔ پھر اپنے عاملوں کو تاکید کرتے، رعایا کو بھی آگاہ کر دیتے کہ سوائے شریعت کے احکام کے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ حاکم کو ادنا سے ادنا رعیت پر کچھ اختیار نہیں۔ کوئی عامل جبر کرے تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ 8واں اصول، مصلحت کی وقت دیکھ کر اس میں ترمیم کر دیتے جہاں قرآن و سنت میں واضح حکم نہ ہوتا۔ آج کل کے زمانے میں کوئی نئی بات ہو، کوئی ثواب اور عذاب سے علاقہ نہ ہو تو لوگ بدعت کہنے لگتے ہیں، وہ غلط ہے۔
اس کو حرام کہتے نہیں، جس بات کو شرع نے حرام کیا ہے اس کو چھوڑ کر سب چیزیں مباح ہیں، حلال ہے، جائز۔ اس لیے الاصل فی الاشیاء اباحہ، اصول فقہ کا اصول ہے، چیزوں کی اصل مباح ہے، اصل مباح ہے۔ انگور اصل ہے، جنت کا پھل ہے، حلال ہے نا انگور۔ اب اسی انگور کو گلا سڑا کے نبیذ یا شراب بنائی جاتی ہے، تو اصل میں انگور حلال ہے، لیکن اس کی ہیئت بگڑ کے جو مشروب بنتا ہے اس سے نشہ آ جاتا ہے، لہذا اس میں ہر نشہ کل مسکر حرام ان کے تحت وہ حرام ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ انگور ہے یا کشمش ہے وہ حلال ہے، منقع ہے، حلال ہے۔ جب اس کو آپ ایک پروسیس سے گزار کے ادھر لے جاتے ہیں تو حرام ہے، لیکن اس کی اصل کے امپلیکیشنز باڈی پہ ہو رہے ہیں، وہ فوائد ہیں۔ جب وہ پروسیس میں آ جاتا ہے دوسرے، پھر نشہ آتا ہے، گردے تباہ ہو گئے، انسان سینسز میں نہیں رہتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفتر کچہری قائم کیے، لشکر، ملازم، روزینے والوں کا نام لکھا، تنخواہیں لکھی، ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر نے جو ہے باقاعدہ منشی جو ہے وہ مقرر کیے، خزانے جس کو بیت المال کہتے ہیں، خزانے کا ایک امام جو اس کا خیال رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ حقوق تھے جو خلافت راشدہ میں ہوتے تھے، اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی ماڈل کو یار لے کے آئیں، اور یہ ماڈل نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کا بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس ماڈل پہ عمل کرنے کے لیے ہماری جو پیسفل سٹرگل ہے تکمیل پاکستان کی، چیئرمین تکمیل پاکستان سعد نذیر صاحب کی، وہ یہی ہے کہ آپ کو جوڑنا اپنے ماضی سے، دیکھیں وہ کون لوگ تھے، ان کی تربیت کہاں ہوئی تھی، وہ کس طرح کا تعامل کرتے تھے۔ اگر وہ آج تک زندہ ہیں اپنے ان شاندار کاموں کی وجہ سے، خلفائے راشدین علیہم الرضوان، تو آج وہ نظام ہم کیوں نہیں اپناتے؟ کیا خوف ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ برکت اس میں ہے، خیر خلافت راشدہ میں ہے، ٹھیک ہے، معاشی خوشحالی خلافت کے نظام میں ہے، عدل و انصاف وہاں پہ ہے، مساوات وہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، اسلام کا غلبہ وہاں، ہر چیز کی فراوانی ہے۔ تو مجھے بتائیں کوئی عقل کام نہیں کر رہی، کیوں نہیں آتے اس طرف؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ ایک عورت بھی سوال کر سکتی ہے خلافت کے نظام میں، خلیفہ اس کے حق میں وڈرا کر دیتا ہے، دلیل اور کیا چاہیے؟ کتنی آزادی مانگتے ہیں؟ اس سے بہتر آزادی کہاں ملے گی؟ خواتین کی بھی، بچوں کی بھی، ٹھیک ہے، روزینے بھی مقرر ہیں، بچوں کے دودھ کی ہر چیز موجود۔ اس سے بہتر ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہو سکتی۔ جو رسول اللہ نے جماعت تیار کی ہے انہی کے فٹ سٹیپس کو، اسی نظام کو لے کے چلیں، ورنہ آندیاں، زلزلے، تباہیاں، قتل و غارت گری یہ پھیلتی چلی جائے گی۔ آج کون سے جرم نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ جو میں اکثر دیکھتا ہوں بخاری مسلم میں، نسائی میں، اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ آخری زمانے میں میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو انتہائی رذیل اور کمینے اور بدتر ہوں گے، وہ حکمران بنا دیے جائیں۔ جب یہ میں آج اپنے ملک کو حالات دیکھتا ہوں تو قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پہ، کہ گویا 1400 سال پہلے آج کے حالات سے نقاب کشائی کر کے پردہ اٹھا کے حضور کو دکھا دیا گیا تھا کہ یہ حال ہو۔ 1400 سال پہلے کہا تھا ایسے لوگ ہوں گے، ارذلہم، فاسق، فاجر، بدکمار، بد کردار، شرابی حکمران ہوں گے، اور قبیلے کا سردار ان سے بدتر اور فاسق و فاجر شخص ہوگا۔ ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کسی بڑے کی عزت اس کے ڈر کی وجہ سے کریں گے، نقصان نہ پہنچا دے۔ جی حضوری، یس سر، ٹھیک ہے جی، یہ آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ متقی، تقوی گالی بن جائے گی، کوئی گزرے گا کہے گا سٹون ہے جس کا بندہ ہے، کس کی؟ دین کی، داڑھی کی، اسلام کی، نظام کی بات کر رہا ہے۔ لوگ ٹھٹھا اور مذاق اڑائیں گے۔ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، زنا اعلانیہ ہوگا، لوگ راستوں کے اندر جو ہے وہ اللیگل میریٹل افیئرس قائم کریں گے۔ آج راستوں میں ہیں، کیوں نہیں ہے؟ مساج سینٹر کے نام پہ اسلام آباد میں کہاں کہاں کیا نہیں ہو رہا۔ اللہ کے عذاب کو دعوت مت دیں، شراب پانی سمجھ کے پیجئے۔ وہ ساری قرب قیامت کی نشانیاں، بڑی کو چھوڑیں، وہ اینڈ آف ٹائم کی، وہ امام مہدی پہ، دجال پہ، یاجوج ماجوج، جساسہ، دعوت الارض، یہ ساری ہم بیان کر چکے ہیں۔ میں اس دور میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا کہ جیسے ٹیکس ہے، لوگ کم دیں گے۔ آج گن گن کے نہیں دیتے،
مال غنیمت، جب حکمران بن جائیں گے تو اس کو جو بیت المال ہے اس کو مال غنیمت سمجھ کے لوٹیں گے۔ آج لوٹ مار نہیں ہوتی، اثاثے نہیں بنتے ان کے۔ تو حکمرانوں، تمہارے لیے نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کر، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر۔ تو اگر بچنا ہے، پلٹنا ہے، تو بقا اللہ اور اس کے رسول کے نظام میں ہے، اور انتظام و انصرام خلاف اعلیٰ منہاج النبوہ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔